دوستوں، فرقہ اہل حدیث نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک اور چال چلی۔ اس بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لینے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ امام احمد بن حنبل اللہ کو صرف عرش کے اوپر مانتے تھے۔ آئیے ان کی دلیل سنتے ہیں۔ امام احمد کا عقیدہ کیا ہے؟ احمد بن حنبل چوتھے امام کہتے ہیں، یوسف ابن موسیٰ البغدادی کہتے ہیں، احمد بن حنبل ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، ان سے کہا گیا انہیں اللہ کے بارے میں کیا ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے کیا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اپنے عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، یہ بھی جملہ یاد رکھیں، میں آگے آ رہا ہوں، اور اس کی قدرت اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کیا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے؟ قال نعم، امام احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اللہ عرش پر ہی ہے اور اس کا علم کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کا علم نہ ہو۔ اس کو امام اللہ لکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعت، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، وہ کتاب ہے پوری، اس میں روایت ہے، تقریباً 5 جلدوں میں وہ کتاب ہے عقیدے پہ ہے، وہ کتاب دیکھنا ہے کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو۔ تو دوستوں، دیکھا آپ نے، فرقہ اہل حدیث نے اپنی دلیل جس کتاب سے پیش کی، اس کتاب کو لکھنے والے امام اللکائی ہیں، جن کا انتقال 418 ہجری یعنی 418 میں ہوا۔ اس کتاب میں امام لکائی لکھتے ہیں کہ یوسف ابن موسیٰ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ کے بارے میں۔ دوستوں، یوسف ابن موسیٰ کا انتقال تو 253 یعنی 253 ہجری میں ہو چکا تھا اور امام لکائی 418 ہجری کے ہیں۔ تو امام لکائی اور یوسف ابن موسیٰ ان دونوں کے انتقال میں 165 یعنی 165 ایئرز کا فرق ہے۔ تو دوستوں، نام کے اہل حدیثوں سے سوال یہ ہے کہ یوسف ابن موسیٰ کے انتقال کے بعد امام احمد بن حنبل کا یہ قول امام لکائی تک اتنے سالوں بعد کیسے پہنچا؟ نام کے اہل حدیثوں، ہمیں بتاؤ ان دونوں کے بیچ کی سند کہاں ہے؟ جی ہاں، ان دونوں کے بیچ کی سند کہاں ہے؟ یہ سوال آپ پر ادھار رہا۔ خیر، آئیے ہم آپ کو فرقہ اہل حدیث کا ایک اور چہرہ دکھاتے ہیں۔ دوستوں، ایسی ہی بنا سند کی کوئی بات جب فرقہ اہل حدیث کے خلاف آ جاتی ہے کسی کتاب میں، تو خود فرقہ اہل حدیث کے عالم ابو زید ضمیر اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے بیان کرے کون مانے گا اس کو؟ تو سند لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے کہ اگر سندیں نہیں ہوتی، سند کو محفوظ رکھنے اور بیان کرنے کا اگر اہتمام نہ ہوتا، جس کے جی میں جو آتا کہہ دیتا ہے، ہر چیز دین بنا سکتے ہیں، بغیر سند کے کچھ بھی بول دیا، کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے۔ تو ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بھی گھڑ سکتا ہے، لیکن جب سند کی بات آتی ہے تو پھر آدمی اپنے جھوٹ میں پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کی سند ہی نہیں ہے، یہ کنز العمال میں بغیر سند کے موجود ہے، لہٰذا اس سے دلیل پکڑنا یہ ایسے آدمی کی پیٹھ پر سوار ہونا ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، مجھ کو لے کے چل، اور میں خود نہیں جا سکتا، تیرے کو کیسا لے کے جاؤں؟ تو یہ دلیل ہی نہیں بن سکتی ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے۔ دیکھا دوستوں، اپنے خلاف آئی بنا سند کی بات کا کس طرح سے مذاق بنایا ابو زید ضمیر نے، اور مطلب پڑھا تو خود اپنے سارے اصول بھول کر بنا سند کی بات کو عقیدے میں دلیل بنا کر پیش کر دیا، اور اپنی اندھی عوام، اپنی اندھی آڈینس کو آسانی سے بیوقوف بنا لیا۔ افسوس ہوتا ہے جب فرقہ اہل حدیث کا نام لے لے کر اس طرح بیچارے مسلمانوں کو تحقیق کے نام پر بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ جواب تو کافی تھا ایک سمجھدار ایمان والے کے لیے کہ وہ فرقہ اہل حدیث سے توبہ کر لیتا، لیکن دوستوں، ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں۔ افسوس اس بات پر کہ امت کو قرآن و حدیث پر جمع کرنے کا دعویٰ کرنے والا یہ اہل حدیث فرقہ خود اس بات پر جمع نہیں ہو پا رہا کہ آخر دلیل میں پیش کی ہوئی کتاب شرح اعتقاد اصول اہل سنہ کا لکھنے والا کون ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے ابو زید ضمیر تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب امام لکائی کی ہے، جبکہ انہی کے عالم زبیر علی زئی کہتے ہیں کہ یہ کتاب امام لکائی سے ثابت ہی نہیں ہے۔
حوالہ مشہور واقعات کی حقیقت، پیج نمبر 45۔ اب اہل حدیث فرقے کے ماننے والوں، ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے فرقے کا کون سا عالم سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ جس کتاب کے لکھنے والے کا ہی فرقہ اہل حدیث کے نزدیک کوئی عطا پتہ نہیں، ایسی کتاب سے عقیدے جیسے بڑے اور باریک مسئلے کو ثابت کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ افسوس ہے ایسی ریسرچ کرنے اور ایسی تحقیق کو ماننے والوں پر۔ ہم تو حیران ہیں کہ اتنی اوٹ پٹانگ دلیل پیش کر کے بھی ابو زید ضمیر نے اپنی عوام سے حوالہ جا کر چیک کر لینے کے لیے کہا۔ جی ہاں، سنیے۔ وہ کتاب ہے پوری، اس میں روایت ہی روایت ہے، تقریباً 5 جلدوں میں وہ کتاب ہے عقیدے پہ ہے۔ وہ کتاب دیکھنا ہے کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو، ہے وہ کتاب دیکھنا ہے کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو، ہے وہ کتاب دیکھنا ہے کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو۔ شاید وہ جانتے تھے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اندھے ہیں، ورنہ دھوکے سے بھری ایسی دلیل کوئی پیش کرتے ہوئے بھی ڈرے۔ دوسروں کو جا کر چیک کرنے کی دعوت تو دور کی بات ہے۔ ابو زید ضمیر صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عوام کو کہنے سے پہلے خود تو حوالہ چیک کر لیتے کہ اس کی سند ہے بھی یا نہیں۔ اور افسوس فرقہ اہل حدیث کے ماننے والوں کے دماغ پر کہ 4 سال سے زیادہ ہو چکا اور ایک نے بھی اس دلیل کو کتاب کھول کر چیک نہیں کیا۔ خیر، جب استاد کا یہ حال ہے تو بیچاری عربی سے جاہل عوام سے کیا امید کی جائے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں اور فرقہ اہل حدیث سے توبہ نصیب فرمائے۔ اس ٹاپک پر اور جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک پڑھیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو امید ہے آپ کو ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی پسند آئیں گے، جنہیں دیکھنے کے لیے ویڈیوز پر کلک کریں۔ نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔